نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ جو ہے، نازلہ کہتے ہیں مصیبت کو اور قنوت کہتے ہیں دعا کو۔ دعائے قنوت جو ہمارے یہاں روزانہ کی بنیاد پر وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور تیسری رکعت میں بعض حضرات جو ہیں وہ اس کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور وتر کو اکیلا پڑھتے ہیں، اور حنفی حضرات جو ہیں وہ وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں جس میں سلام نہیں پھیرتے، اور تیسری رکعت جو وتر کا 1 رکعت ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر ہی پڑھتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو عام حالات میں روزانہ کی بنیاد پر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تیسری رکعت میں، اور کچھ حضرات اس کو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، اور حنفی حضرات جو ہیں وہ اس کو رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اور رفع الیدین اس موقع پر کرتے ہیں۔ تو عام حالات میں بھی اس کی دعا جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں 2 اس کی دعائیں منقول ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک یہ دعا ہے، اور دوسری دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک نخشى عذابک وان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ تو ان دونوں دعاؤں میں سے یہ دونوں روایات میں آتی ہیں، اور کسی کو یاد ہو تو وہ دونوں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ عربی زبان میں انسان قرآنی دعا ہو یا اور اپنے الفاظ میں جو حدیث میں ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کل چونکہ دعا قنوت نازلہ کے بارے میں مصیبت کی دعا اس کو کہا جاتا ہے، تو آج کل چونکہ مسلمان اس وقت شدید مصیبت میں مبتلا ہیں، ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ کفر سارے مسلمانوں کو، چاہے وہابی ہو، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو، سب کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت میں بھی جب کہ انتہائی خطرناک حالات ہیں اور اس وقت پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے، چونکہ ہماری جو عرب دنیا ہے، عرب ممالک ہیں خاص طور پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرے حصوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ جتنا مرضی اس سے لوگ اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کریں، الگ نہیں رہ سکتے، چونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ پہلے دور کی طرح کہ وہ دوسرا ملک بہت دور ہے اور آپ دور ہیں تو کسی کو کیا خبر کیا ہو رہا ہے۔ اب تو ہر وقت ہر چیز فنگر ٹپس پہ آپ کے، ساری گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ایک ولیج کا مطلب ایک ولیج ہے، لیکن اب پوری دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، جس میں آپ کو گاؤں کے، یعنی پوری دنیا ہے آپ کے لیے ایک گاؤں ہے جس میں مختلف محلے ہیں، جس میں یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، عرب ہے، گلف ہے، جتنے بھی ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی خبر ایک دوسرے کو پتہ چل رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر گلف کے اندر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اب ایران کے ساتھ یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اب آبنائے حرمز کو بند کرنے کی وجہ سے تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، تیل کی پروڈکشن متاثر ہوگی، تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، اور اس وقت ایران اگر امریکی اڈوں پر وہاں پہ حملہ کرے گا عرب کے خلیج کے ممالک میں تو پھر بھی مسائل پیدا ہوں گے، نہیں کرے گا تو پھر بھی مسائل پیدا ہوں گے، اور اسرائیل پر کرے گا تب بھی مسائل، یعنی یہ مسائل ہی مسائل۔ جنگ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نارمل حالات کا اس میں نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو چونکہ اب پہلے دور میں تو تھا کہ 2 ملکوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، ایران عراق کی ہو رہی تھی تو ایران عراق کی ہو رہی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جب تک گلوبل ولیج نہیں بنی تھی دنیا۔ اب چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے تو اب سارا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، گیس کی قطر سے سپلائی متاثر ہوگی، چائنا کو متاثر ہوگی، انڈیا کو متاثر ہوگی، پوری دنیا کا جو وہ نظام ہے درہم برہم ہو جائے گا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ تو ان جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں، صاف ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے مائٹ از رائٹ کی دنیا ہے،
اس میں جو جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے، وہ مس یوز کرتا ہے، وہ جس کو لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے مس یوز ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہے، پاور کا یوز ہے. تو یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ہمیں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی قوت کو مضبوط کرو، طاقت کو مضبوط کرو. ٹیٹرنس ہماری جو مضبوط ہونی چاہیے خاص طور پر. تو مسلمان جو ہے وہ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے کہ اپنے دشمن کو ہی اپنا مسیحا اور اپنا محافظ سمجھتے رہے ساری زندگی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ محافظ جو ہے وہ ان کے لیے خود خطرہ بن چکا ہے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت سارے مسلمان، چونکہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، تجلیات والا مہینہ ہے، اور آج چونکہ 17 رمضان مبارک ہے، وہ ہمارا ارادہ تو تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں. تو اس نسبت سے کہ وہاں پہ بھی اللہ نے اپنے 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی اور 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی. تو آج بھی ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور امتی ہونے کی نسبت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے عاجز و ناتواں بندے ہیں، بیکار بندے ہیں، لاچار بندے ہیں، گناہ گار ہیں اور غلطیوں کے پتلے ہیں. جو بھی ہم سے نافرمانیاں ہو گئی ہیں تیری بارگاہ میں، جو بھی تیری رضا کے خلاف ہم سے کام ہو گئے، ہماری ان غلطیوں سے، ہمارے گناہوں سے، ہمارے بلنڈر سے، جو بھی ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا جس کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ صرف عرب یا مسلمان دنیا متاثر ہوگی، ساری دنیا متاثر ہوگی. اور مسلمان دنیا خاص طور پر کفر کا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کفر عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے اٹ کھڑکے کا ویر ہے، ان کا ایک دوسرے کو کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصارہ اور یہود ایک ہو چکے ہیں چونکہ مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ، اور مسلمان ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. اور مسلمان اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ ایران کو شیعہ سمجھ کر، اب یہ نہیں، اس کے دور رس سوچ نہیں ہے مسلمانوں کی کہ اس کے نتیجے میں ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے. اور اس وقت اسلام ہی ٹارگٹ ہو چکا ہے، مسلمان ٹارگٹ ہو چکے ہیں، مسلمان ہی اس وقت سارے اس کو جب گھما پھرا کر کیلکولیٹ کریں گے آپ ان چیزوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا الٹیمیٹلی ٹارگٹ مسلمان ہی بن رہے ہیں، نقصان مسلمانوں کا ہی ہوگا، ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا. لیکن ہمارے کچھ حضرات آج بھی وہی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی بھابی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایران شیعہ ہے اور ایران یہ ہے اور وہ ہے اور وہابی ہے، یہ سنی ہے اور مسلمان ہے. یہ کتنی بڑی یہ زیادتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو اہل کتاب سے مخاطب ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ کہ اہل کتاب تم اسے ایک کلمے کی طرف آ جاؤ، کہ جبکہ ان کا تو صرف ایک کلمہ، کون سا کلمہ؟ کہ اللہ ایک ہے. ہمارا تو قرآن ایک، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے ایک، قرآن ایک، اللہ ایک. ان اختلافی باتوں میں ہم نہیں جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہیں، کافر کے لیے، دشمن کے لیے تو مسلمان ہی ہیں. تو اس وقت قنوت نازلہ پڑھیں. آپ کوشش کریں کہ فجر مغرب عشاء کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ قنوت نازلہ پڑھیں. اس میں بہت ساری دعائیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور تاکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ مصیبت کے وقت کافروں کو، دشمنوں اور اسلام کے جو مخالف ہیں، جو مسلمانوں کے لیے اس وقت مصیبت بن چکے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے یہودی اکٹھے کر کے سارے، اور اس نے اپنے حق میں ان سے دعا کروائی ہے. تو کیوں کروائی؟ عیسائی ہے، اس نے اپنے پادری سارے اکٹھے کر لیے اور ان سے اپنے حق میں اس کے لیے دعا کر، جبکہ اس کے پاس پاور ہے، ساری ٹیکنالوجی ہے، سارا انفراسٹرکچر، سارا کچھ اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کروا رہا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے پاس تو، ہمارے پاس تو ہے ہی اللہ، ہمارے پاس تو ہے ہی اللہ، ہمارے پاس تو ہے ہی اللہ، ہمارے پاس تو اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہے، اسی کی بارگاہ میں عز و نیاز ہے اور اسی سے مانگنا ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اس مصیبت سے، اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، اس مہینے کی برکت سے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، وہ آپ ضرور پڑھیں. اس میں مسلمانوں کے بھلے کے لیے، مسلمانوں کے بچت کے لیے، مسلمانوں کے
عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے اور کفر کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم اہلک الیہود والنصارى۔ دعائیں حدیث میں کتابوں میں موجود ہیں، وہ آپ پڑھیں اور مسلمانوں کے حق میں دعا کریں اور کفر کے خلاف دعا کریں، ان کی بربادی کے لیے، ان کی تباہی کے لیے، ان کی ضلالت کے لیے، ان کے جو جتنی چالیں ہیں اسلام کے خلاف چل رہے ہیں ان سب کو برباد کرنے کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ وہ فزیکلی برباد کر رہے ہیں اور اوپر سے اپنے پادریوں کو بلا کر ان سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں بھی ایک سبق ہے کہ مسلمانوں کچھ ہوش سے کام لو، اللہ کی بارگاہ میں قنوت نازلہ پڑھو۔ ان دشمنوں کی یہ نہیں ہے کہ مسلمان چونکہ جسد واحد ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے، ہمارے پاکستانی بھائی عرب میں کام کر رہے ہیں، بحرین میں، قطر میں، مسقط میں، تو ساری جو اس وقت پوری دنیا خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔